बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि जो अहम एक अलाउंस है जिसमें 100% इजाफा कर दिया गया है, ये किन का इजाफा हुआ है, और इसके साथ साथ क्या बाकी जो अलाउंसेज हैं जिनमें कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल और हाउस रेंट शामिल हैं, क्या बाकी मुलाजमीन जो हैं, जो कि ख़ास महकमे के अलावा जो बाकी मुलाजमीन हैं, क्या उनका भी इजाफा बजट में होगा या अभी होगा? इसका फैसला क्या हुआ है, इसके हवाले से बात करेंगे। और जो धरना मौखर हुआ उसकी अपडेट सामने आई हैं, उसके हवाले से आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मगर इन तमाम चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब में सरकारी व प्राइवेट स्कूल को अब जो है वो हफ्ते में 3 छुट्टियां हुआ करेंगी। कैसे? तलीमी अदारे जो हैं वो हफ्ते में 4 दिन चलेंगे, 3 छुट्टियां होंगी, जुमा, हफ्ता और एतवार। ये 3 दिन जो हैं वो तमाम अदारे, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, इन तमाम अदारों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए इतला दे दी गई है कि आप अब दोबारा ये अदारे नहीं खोलेंगे। ये सारे फैसले जो हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि तमाम तर जितनी भी फ्यूल की कंजप्शन है इसको कम किया जाए। हालांकि कल जो है वो वजारत इतलात के जो वजीर हैं वो आकर टीवी पर बता रहे थे कि जनाब हमारा जो है ये प्लान जो था, जो कि छुट्टियों और वजारत तालीम के हवाले से बयानात थे, ये सारे इसलिए थे कि हम फ्यूल की बचत करें। हालांकि इस तरह करने से उन्होंने बताया कि फ्यूल की बचत होने की बजाय फ्यूल डबल खर्च हुआ है, क्योंकि अवाम घरों में नहीं बैठते, अवाम जो हैं वो पिकनिक पे चले जाते हैं, किसी और आउटिंग पे चले जाते हैं, या वो वैसे भी ग्रोसरी या कोई चीज़ ज़ाहिर है कि ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो तो लाना होती हैं, और वो अवाम के लिए उन्होंने कहा है कि वो जो रिलीफ देना था वो ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये उनका फैसला था। अब ये जो फैसला हुआ है ये हर दूसरे दिन जो है वो एक अलग पॉलिसी सामने आती है। कल कुछ और होती है, वजारत तालीम जो है वो राना सिकंदर हयात साहब वो कुछ कहते हैं, जो सरकारी सतह पर पंजाब लेवल पर जो बात होती है वो और होती है। तो ये हुकूमत अभी शशोपन का शिकार है। फिलहाल अभी 10-20 दिन पहले का नोटिफिकेशन है ये, और इसमें ये लिखा हुआ है कि 4 दिन जो है पढ़ाई होगी और बाकी दिन छुट्टियां होंगी। अब चलते हैं जी हमारे नोटिफिकेशन की तरफ जो कल मुलाजमीन के लिए आया था। वो कौन सा नोटिफिकेशन था? मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी बता दिया था तमाम तर जितने भी जो है वो मुलाजमीन हैं, जो अलाउंसेस के बारे में वीडियो है, जो अलाउंसेस के हवाले से तफसील है वो इसके बाद मैं आपको बताता हूं। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि जो मुआहदा हुआ था सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने, जो धरना था, उसके बाद 1 महीने का जो टाइम मांगा गया था, उस टाइम फ्रेम को जो है वो उन्होंने कहा कि मुतालबात हम आपके जो है उस पर काम हो रहा है, मगर यह है कि छुट्टियां ईद की आई, कुछ जो है वो मुलाजमीन को जो है वो घर में रखा गया ताकि फ्यूल की जो है वो एवरेज अच्छी हो जाए और कफ़ायत शुमारी का जो अमल है ये जारी रहे। इसलिए आपके जो भी निकात थे, जो आपकी मांगें थी, या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उसके हवाले से हम इस पर काम कर रहे हैं, सिफारिशात तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा। 1 हफ्ते का और टाइम मांगा है। जुमेरात या जुमे को जो है ये तमाम सिफारिशात जो है वो चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर के पास मंजूरी के लिए पहुंच जाएंगी, और वहां पर जो है डिस्कस होने के बाद तमाम तर जितने भी मुलाजमीन इनको आगाह कर दिया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कल के दिन जो है वो टाइम मांगा था, और वो इस हवाले से जो रहमान अली बाजा चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के हवाले से उन्होंने इतला दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम तर जितने भी अहदेदारान हैं, जो अकीका के अहदेदारान हैं, उनसे मुशावरत करने के बाद हमने जो है वो जो धरना था उसको मौखर कर दिया। अब वो धरना मौखर होने के बाद जो है वो बिल्कुल सन्नाटा इसलिए है कि बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं जी ये तो वही बात हुई ना जो कि पिछले दफ़ा जिसमें जब से ज़्यादा मुआवन बने थे इस्लामाबाद में, जो कि अब जो है वो वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं असाक डार साहब, उनका क्या बना? वो भी तो एक कमेटी थी, वो चली गई, ये भी चली जाएगी। तो सॉरी अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, मे भी जो है ये फैसला हो जाए, और जो आपको हक वो कहें जो कि चंद एक आपने उसमें हाईलाइट किए हैं उनमें से अगर 1-2 भी मिल जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी जीत है।
تو اس لیے پازیٹیو سوچا کریں، بہتر ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ اچھے فیصلے کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں جی اہم ترین الاؤنس جو ہے جس میں 100% اضافہ کیا گیا ہے، وہ اضافہ جو ہے وہ بجٹ سے پہلے کر دیا گیا ہے۔ اب بجٹ سے پہلے اضافہ کر دیا گیا اور دوسرے ملازمین جو اپنے 3 میجر الاؤنسز لے رہے تھے، جن میں کنوینس الاؤنس، جس میں ہاؤس رینٹ، جس میں میڈیکل ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی تاریخی اضافہ بجٹ میں ہونے کا امکان ہے۔ اب اس کا انتظار بجٹ کرے گا، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ وائز اپنی مرضی سے جو ہے وہ الاؤنسز بڑھائے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم کفایت شعاری سے کام کر رہے ہیں، مگر ایک طرف یہ دیکھا جائے، آج ہی ایک نیوز چل رہی تھی کہ گورنمنٹ کا پیٹرول پر چلنے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں اب اس کو گورنمنٹ نہیں خریدے گی، کیونکہ وہ آلریڈی خرید چکی ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی گاڑیاں خرید لی ہیں، جہاز خرید لیا، اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے اس چیز پر پابندی لگا دی ہے، کیونکہ پیٹرول پہ چلنے والی گاڑی اب خریدی نہیں جائے گی، الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ الیکٹرک گاڑیوں کو ویسے نہیں کہا تو بنتا تو پھر وہی ہے نا، جب ضرورت پڑے گی تو پھر الیکٹرک گاڑی خریدی جائے گی۔ اس پر حکومت نے پابندی لگا دی۔ اب کفایت شعاری جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ملازمین کو چھٹیاں بھی دی گئی ہیں، ملازمین کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، مگر یہاں پر جو 100% جو ہے وہ الاؤنس بڑھایا گیا، اگر اس کو ایک پس پردہ رکھیں اور دیکھیں کہ باقی ملازمین کیا لے رہے ہیں، اگر ان کا کنوینس الاؤنس دیکھا جائے تو وہ اسکیل 1 سے 4 تک جو ہے وہ صرف 1785 روپے ہے، اگر اس کا جو ہے وہ 5 سے 10 تک دیکھا جائے تو صرف 1932 روپے ہے۔ اگر یہ ان کا کنوینس الاؤنس جو ہے وہ گریڈ 11 سے لے کر گریڈ 15 تک دیکھا جائے تو ان کا صرف 2855 روپے ہے، اس کے بعد باقی گریڈ کو 5000 ملتا ہے، جو کہ 1-2 دن میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ الاؤنس بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ بتاتا ہوں کن کا بڑا ہے، مگر اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو میڈیکل جو الاؤنس ہے وہ گریڈ 1 سے 16 تک جو ہے وہ صرف 1500 ہے۔ اگر آپ لاہور میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر پرائیویٹ چیک کرواتے ہیں تو یہ اس ڈاکٹر کی فیس ہے 1 دن کی۔ اس کے بعد اگر گریڈ 17 سے لے کر 18 تک دیکھا جائے تو صرف گریڈ 16 کا اور 17 کا جو ہے وہ 1848 ہے، اور جو 18 کا ہے وہ 2418 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت کم الاؤنسز ہے جو کہ ان کو میڈیکل طور پر دیے جاتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جی جو اضافہ انہوں نے کہا تھا، گورنمنٹ نے کہا تھا، مگر اس سے پہلے جو اضافہ 100% ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے، تمام اخباروں کی زینت بنا یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں، اور اس کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ وفاقی وزرائے مملکت، مشیروں اور معاونین خصوصی کے اس سال وصول کی گئی تنخواہوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ وفاقی کابینہ کے اراکین بمشمول مشیروں معاونین نے رواں سال 40 کروڑ 72 لاکھ 16 ہزار روپے تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں وصول کیے۔ اب پچھلے ہفتے اعلان کر رہے تھے جی ہم 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے، اور بھائی آپ 40 کروڑ روپے لے چکے ہو۔ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک اماؤنٹ ہے جو کہ صرف اور صرف وزراء اور مشیروں میں بانٹی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے پروٹوکول ڈیوٹی انجام دینے والے افسران ملازمین کی مالی مراحت میں نمایاں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت اسپیشل پروٹوکول الاؤنس 100% اضافے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ 30 مارچ کا جو ہے وہ یہ پیپر ہے، آپ چیک کر لیں، یہ بھی کٹنگ میں شیئر کر دیتا ہوں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تنخواہوں کے برابر فراہم کی جائے گی۔ کہتے ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق اضافے کے بعد یہ الاؤنس ملازمین کی بنیادی تنخواہوں کے برابر فراہم کیا جائے گا، جس سے اس کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور یہ منظوری سیکٹری اطلاعات اور ثقافت آئی لینڈ ایسی کی جانب سے پیش کی گئی ہے، اور سمری پنجاب کابینہ نے دی ہے، اور احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لو جی یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پروٹوکول آفیسرز جتنے بھی ہیں، اور جو آفیسرز اس میں اور بھی ہیں، تمام کو جو ہے وہ موجیں لگ گئی ہیں۔ تو یہ تمام نیوز پیپر کی خبر ہے۔ اس میں ایک اور نیوز پیپر اس میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اراکین بمشمول مشیران نے بھی جو ہے وہ 40 کروڑ 72 لاکھ 16 ہزار روپے وصول کیے ہیں۔ یہ جی ان کی خبریں ہیں۔ آپ کے جو ملازمین باقی ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو میں نے اضافے آپ کو بتائے ہیں یہ ان کے ہوتے ہیں، باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اضافہ ان کا ہونا ہے۔ تو باقیوں کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ IMF آڑے آتی ہے۔ آج ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جس میں بتایا کہ IMF
شرائط پر بجٹ اصلاحات کا فیصلہ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھو, کیونکہ اگر آئی ایم ایف کہے گا تو آئی ایم ایف کہے گا جی ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھائیں, ان پر ٹیکسز لگائیں, ان کی تنخواہوں پر ٹیکسز لگائیں, اور اساتذہ کی ریسرچ جو کرتے ہیں ان پر ٹیکسز لگائیں. مطلب یہ ہے کہ ریسرچرز کو پوری دنیا میں جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے, اور پاکستان پر آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ اس پر ٹیکس لگایا جائے, حالانکہ یہ ان کے لیے بجٹ میں خصوصی بجٹ ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہوتا. مالی نظم و ضبط کا اہداف مقرر, پارلیمانی منظوری کے بعد اضافی گرانٹس پر پابندی, یہ ہے جی آئی ایم ایف کا ایجنڈا. اس میں عالمی مالیاتی فنڈز شرائط کے تحت بجٹ اور سسٹم میں بڑی اصلاحات کا فیصلہ. آئی ایم ایف وفد بجٹ کی تیاریوں اور اصلاحات کا جائزہ لینے جلد پاکستان آئے گا. میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مالی نظم و ضبط اور اس کے اہداف مقرر کیے جائیں گے, اور بجٹ فیصلوں میں تاخیر کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. حکام وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تجاویز پر کام جاری ہے. اب آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام سکیلز کی ایکول جو ہے وہ سیلری ہوگی. اگر کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں کام کر رہا ہے, اس کی سیلری, اور ایک ٹیچر جو ہے وہ کام کر رہا ہے ایک چھوٹے سکول میں دیہی علاقے میں, اس کی سیلری بھی برابر ہوگی. مگر یہ ڈیفرنس جو ہے وہ زمین آسمان کا ہے. ایک بندہ 3.5 لاکھ لے رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ 35,000 پر گزارا کر رہا ہے. ایک مزدور کی تنخواہ سے بھی کم سیلری جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف سندھ, بلوچستان اور تمام اتر ادارے دیتے ہیں. بہت سارے اداروں کی یہ جو ہے وہ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں, مگر اس کا امپلیمنٹ صرف اور صرف پرائیویٹ ایسوسیشنز پہ ہوتا ہے. مگر اس کے علاوہ جتنی بھی, اگر اٹھا کے ہماری جتنی بھی تاریخ دیکھی جائے تو یہ زیادہ تر امپلیمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں پہ ہی ہوتا ہے. گورنمنٹ خود جو ہے اس چیزوں پر عمل درآمد کم کرتی ہے. تو اس والے سے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھے گا. چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. جو دوست کسی قسم کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا واٹس ایپ کا لنک لگایا ہوا ہے, آپ اس کو جا کر فالو بھی کر سکتے ہیں, اور وہاں سے ہر قسم کی جو معلومات, جو کرنٹ افیئر, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اہم نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں وہ وہاں پر شیئر کیے جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.